بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے کل ایک میرا دوست ملا، وہ MBBS کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ میں اکثر جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں۔ میں نے ان سے بات چیت کی، ان کی جو مین ریزن تھی نا جس کی وجہ سے وہ ڈپریس ہوتے تھے، وہ تھی کہ وہ خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے، اپنے فیلوز کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو جب اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتے تھے تو ایک کمپلیکس آتا تھا، اور وہ کمپلیکس ان کا اتنا بڑھ گیا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی مجھ میں کانفیڈینس ہی نہیں رہا، اور بے شمار چیزیں اور بھی۔ یہ مسئلہ صرف اس میرے ایک دوست کا نہیں ہے، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے، اور وہ اس پرابلم کا شکار ہیں۔ دیکھیں، شیر اور شارک کی اگزامپل لیتے ہیں۔ شیر اور شارک دونوں پیشہ ور شکاری ہیں، دونوں جو ہیں شکار کرتے ہیں۔ شیر کا میدان جنگل ہے، اور شارک کا میدان جو ہے وہ سمندر ہے۔ اگر شیر سمندر میں جا کے شکار کرنے کی کوشش کرے گا تو نہیں کر سکے گا۔ شارک ایسے ہی اگر خشکی پہ آ کے شکار کی کوشش کرے گی تو کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیر جو ہے ناکارہ جانور ہے یا شارک ناکارہ جانور ہے، دونوں کے اپنے اپنے میدان ہیں، اور اپنے میدان کے اندر وہ بہترین ہیں۔ ایسے ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اور ایگزامپل لے لیں۔ ہاں، یہ جو گلاب ہے، اب اس کی کتنی پیاری خوشبو ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہنڈیا کے اندر ٹماٹر کی جگہ پر آپ گلاب کو ڈال دیں گے کہ اس کی خوشبو زیادہ اچھی ہے۔ ٹماٹر کو ڈالتے ہیں نا خوشبو کے لیے آپ ہنڈیا کے اندر۔ تو ایسے ہی آپ ایک اور ایگزامپل لے لیں، یہ جو چارہ ہوتا ہے، یہ اگر جانور کھائیں تو وہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں، اور اگر یہی درندے کھانا شروع کر دیں تو وہ مر جائیں گے، سوکھ جائیں گے۔ تو ہر کسی کا اپنا میدان ہے، ہر کسی کی اپنی صلاحیت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ صرف اس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر کہ وہ اللہ پاک نے جو ان کو نعمتیں یا صلاحیتیں دی ہیں ان کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تھوڑی سی کامیابی دیکھتے ہیں تو وہ جناب اس پہ ہو جاتے ہیں، یار یہ مجھ سے زیادہ آگے ہے، یہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہے، تو وہ کمپلیکس میں آ جاتے ہیں، اور کمپلیکس بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ اس کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کا جو بدترین استعمال ہے وہ یہ ہے کہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنے میں آپ وقت صرف کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنی صلاحیت دی ہے، آپ اپنا میدان تلاش کریں، اپنی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی لوگ کرتے ہیں، دیکھیں آئیڈیل ہوتے ہیں، لوگ اپنے آئیڈیلز کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو طریقہ ایک شخص نے فالو کیا اور وہ کامیاب ہو گیا تو آپ بھی وہی طریقہ استعمال کر کے کامیاب ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنا طریقہ اختیار کریں، اپنے طریقے سے چلیں، اپنے سٹائل سے چلیں، محنت کریں، کوشش کریں۔ اب یہ جس دوست کی میں نے بات کی، جس نے مجھ سے بات کی، دیکھیں وہ 3rd ایئر MBBS میں ہے۔ ہر بچے کا جو ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایڈمیشن ہوا، یعنی دیکھ لیں پنجاب کے اندر ہے نا، ایک پبلک میڈیکل کالج کے اندر، تو ٹاپ 3500 بچے جو FSC کرتے ہیں ہر سال، ان کو ادھر ایڈمیشن ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو لاکھوں اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے وہ ٹاپ 3500 لوگوں میں تھا، اور اس کا ایڈمیشن ہوا۔ لیکن اس کے باوجود MBBS کر رہا ہے، ایک اچھی فیلڈ ہے، اچھا کیریئر ہے، اس کے باوجود وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، وہ تھوڑے سے ان کے والدین کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو بڑی مشکلات کا، پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے جو رشتہ دار ہیں کئی وہ بہت اچھے ہیں، اس کے کلاس فیلوز کئی وہ گاڑی پر کالج میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو صرف یہ چیز ہے جس نے اس کو کمپلیکس کا شکار کر دیا۔ اس نے دوسروں کو جو اللہ پاک نے
नेमतें दी हैं वो देखी, लेकिन अल्लाह ने जो उसको नेमत दी कि वो एक मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद उसने मेहनत की और उसने कोशिश की, वो टॉप 3500 स्टूडेंट्स के अंदर आया, उसका अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। उसने अपनी उस नेमत की तरफ नहीं देखा जो अल्लाह पाक ने उसको दी है, उसने उन नेमतों को देखा जो लोगों को दी गई हैं, जो अल्लाह पाक ने दूसरों को नवाजा है। तो हमेशा इंसान डिप्रेशन का शिकार या कॉम्प्लेक्स का शिकार तब होता है जब वो नाशुक्री करता है, वो अपने से ऊपर देखता है, अपने से बेहतर लोगों को देखता है। आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको बेशुमार जो हैं सलाहियतें भी दी, बेशुमार नेमतें भी दी। और जब बंदा दूसरों की दी हुई नेमतों को देखता है तो वो फिर कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने आप पे नज़र रखें, अपना रास्ता तलाश करें, अपने मैदान में कामयाबी हासिल करें। अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं उन नेमतों को देखें, कभी किसी दूसरे की तरफ देख के ख़ुद को कमतर मत समझें। देखें जो टूटा हुआ कलम होता है ना जी, वो भी रंग भरने के काबिल होता है, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक सलाहियत के साथ पैदा किया है और एक खूबी के साथ पैदा किया है। जो सलाहियत उस खूबी को पहचान लेता है वो कामयाब हो जाता है, और जो उस सलाहियत और खूबी को नहीं पहचानता बल्कि दूसरों की तरफ देखकर अपने आप को कोसता है, अपने आप को कंपेयर करता है और बिलाखिर वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। और बेशुमार लोग इसी तरह से आगे उसकी अगली स्टेजेस में चले जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो ये है कि बस अपने आप को देखें, अपनी सलाहियत के मुताबिक आगे बढ़ें, अपनी रफ़्तार के मुताबिक आगे बढ़ें, अपने तरीक़े के मुताबिक आगे बढ़ें, अपने लिए कैरियर चूज़ करें, अपना पैशन वाला कैरियर चूज़ करें और उसके बाद उसके ऊपर मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता लगे रहें। जिसने भी कामयाबी हासिल की है ना, उसने एकदम से कामयाबी हासिल नहीं की होती, उसके पीछे उसकी मेहनत होती है। अगर किसी ने लाहौर से कराची जाना है तो यहाँ से अगर 1000 किलोमीटर का सफ़र है तो वो सफ़र शुरू करेगा तो वो सफ़र कटेगा ना। अगर वो सफ़र ही शुरू नहीं करेगा और बैठा बस प्लानिंग करता रहेगा, दूसरों को देखकर ख़ुद से कंपेयर करता रहेगा और घर पे बैठा रहेगा तो कराची तो नहीं पहुँचेगा। वो सफ़र शुरू करेगा तो कराची पहुँचेगा। कितनी ही लंबा रोड क्यों ना हो, कितनी ही मुसाफत क्यों ना हो, पहला कदम उठाना पड़ता है। तो अपने तरीके से, अपने वक्त पे, अपने स्टाइल में अपने कदम को उठाइए। अल्लाह पाक ने हर इंसान के लिए कामयाबी रखी है, हर इंसान के लिए एक खूबी है, उस खूबी को तलाश करें और अपनी मंजिल तक पहुँचें। और अपना वक्त दूसरों के साथ कंपेयर करने में हरगिज़ बर्बाद ना करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया।